خداوند کے عظیم جلال قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک سوال کچھ عرصہ قبل میرے سامنے رکھا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ متی کی انجیل میں یا اناجیل اربع میں یسوع مسیح نے کہا کہ پس سب قوموں میں جاؤ، ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ارشاد اعظم بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ تو آگے اعمال کی کتاب میں شاگردوں نے جو ہے وہ یسوع کے نام کا بپتسمہ دیا، نہ کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا۔ تو اس کے متعلق سمجھائیں۔ تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ جو مبارک الفاظ ارشاد اعظم کہے کہ قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور آگے جا کر جو ہے ہمیں اعمال کی کتاب میں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے نام کے بپتسمہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو وہاں پر باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کی تعلیم دی گئی، لیکن اعمال کی کتاب میں جہاں ہمیں بپتسمہ شاگردوں میں ہمیں یسوع کے نام سے نظر آتا ہے وہ روایتی ہے۔ روایتی سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد، اپنے روحانی باپ، آپ اسے جو بھی کہہ لیں، استاد کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، ان سے چونکہ تعلیم حاصل کی، اسی لیے انہوں نے انہی کا نام استعمال کیا، اور وہاں پر نام جو ہے بپتسمہ کے لیے یسوع مسیح کا نام ایک وسیلے کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح بشر ہیں۔ خدا کا بیٹا ہونا ان کا روحانی تعلق ہے۔ یعنی اعمال کی کتاب میں بپتسمہ جو ہے جو شاگردوں نے یسوع کے نام سے دیا وہ روایتی انداز میں ہے، جبکہ یسوع مسیح کا ارشاد اعظم میں یہ کہنا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ حکم ہے۔ یاد رکھیں، آج جب کوئی بپتسمہ دے تو کیا وہ کسی اور کے نام کا دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس پر نہیں کہوں گا یا اسے غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کا تعلق ریویلیشن سے ہے، مکاشفہ سے ہے، یہ گہرے بیت کو سمجھنے سے ہے، یا اس سے پردہ ہٹانے سے ہے، روحانی سمجھ سے ہے۔ یاد رکھیں کہ شاگردوں نے یسوع مسیح کے نام کا جب بپتسمہ دیا تو ان کی نجات کا وسیلہ یسوع مسیح تھے، اور آج ہماری نجات بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، لیکن شاگردوں نے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ وسیلے کے نام سے چنا اور اسے دیا، کیونکہ ان کا رہنما، استاد، چرواہا وہی تھا۔ آج اگر کوئی شخص بپتسمہ دیتا ہے تو یاد رکھیں اس کی بنیاد، اس کا اوریجن، وسیلہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے، کیونکہ جب کوئی بپتسمہ لیتا ہے تو اس سے پہلے وہ روح القدس کی تحریک سے بپتسمہ یافتہ ہوتا ہے، جس کی گواہی زمین پر بپتسمہ کا عمل پورا کر کے گواہی کے طور پر ہمارے معاشرے میں، کلیسیا میں، علاقے میں اس کے کردار سے ثابت ہوتی ہے عملی طور پر۔ ورنہ پانی کے بپتسمہ یا روح القدس کا بپتسمہ جو ہے اس سے پہلے روحانی طور پر اس تحریک
جو روح القدس کی تحریک ہے وہ اس میں جو ہے وہ کام کرتی ہے، روح جنبش کرتا ہے، جو اسے اس عملی بپتسمے کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے، ایگری کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بھی آج پاسٹر بپتسمہ دیتا ہے تو وہ اپنے نجات دینے والا جو ہے وہ بیسیکلی یسوع ہے، لیکن اس کے لیے جو وسیلہ بنا یسوع کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، وہ اس کا وہ پاسٹر ہے، خادم ہے۔ اسی لیے وہ آج اپنے اس پاسٹر یا اس کا روحانی باپ یا پاسٹر، رہنما، چرواہا، وہ اس کے نام کا بھی بپتسمہ دے سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یسوع کا نام مغلوب ہو گیا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا یسوع بٹ گیا؟ کیا اس کا کوڑا ڈال دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کے نام کا آپ بپتسمہ دیں گے وہ بیٹا ہے۔ جیسے آج ہم ایمان کی روح سے کہتے ہیں کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ پولس رسول فرماتے ہیں کہ نہ پولس کوئی چیز ہے اور نہ اپولس، بلکہ خدا۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ بھی جب دیا گیا تو اس سے باپ مغلوب نہیں ہوا، بلکہ باپ اس میں سے ظاہر ہو رہا تھا، اور وسیلے کے نام کا بپتسمہ دیا گیا۔ یسوع مسیح نے بھی اسی وجہ سے وہاں پر کوئی نام نہیں لیا، بلکہ ارشاد اعظم کو حکم کے طور پر لیا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ دو۔ یہ آپشن آج بھی آپ کے لیے خالی ہے، جس کا سمبل، جس کی بنیاد یسوع مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں ہم جب پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، عہد عتیق کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی خدا اپنے بندوں پر اپنا تعارف اس طرح سے کرواتا ہے، یا اپنی پہچان یا ایک سمت کا تعین اس طرح کرتا ہے کہ میں تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے وسیلے کی ہمیں اہمیت نظر آتی ہے۔ بپتسمے میں ارشاد اعظم حکم ہے، اعمال کی کتاب میں روایت ہے، اور آج اسی روایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ نہ تو اس سے یسوع مسیح مغلوب ہوتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کے ارشاد اعظم اور آگے شاگردوں کا اس پر روایتی طور پر عمل کرنا آج کے دور جدید کی چیزوں کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بپتسمہ بھی ایک ہے، یسوع بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، لیکن نیچے وسیلہ جو ہے وہ ہر دور میں ہر جگہ پر ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یسوع مسیح اس وسیلے کیا ایک سمبل ہیں، ایک حقیقت ہیں، ایک روحانی حقیقت ہیں اور بشری حقیقت بھی ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی جب بھی بپتسمہ ہے وہ دیا جائے یا لیا جائے، اس میں آپ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ دیں، آپ یسوع کے نام کا بپتسمہ دیں، آپ اپنے پیشوا، اپنے رہنما کے نام سے بپتسمہ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اس سلسلے کی بنیاد یسوع مسیح ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسے یسوع کا نام مغلوب ہوگا۔ یسوع ہماری نیو ہے، ہماری بنیاد ہیں، اور اس نیو پر بہت سی منازل ہیں جو قائم ہوتی ہیں۔
کچھ بہت نیچے سطحی طور پر ہوتی ہیں یا گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، اور کچھ اپ لفٹ ہوتی ہیں، بہت ہائی ہوتی ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور سلسلہ نظر آتا ہے جہاں پر ایک شخص اپلس موجود تھا۔ اس نے یوحنا کے نام کا بپتسمہ لیا، لیکن جب اس سے شاگردوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو یسوع کے نام کا بپتسمہ لے۔ یہاں پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اسی بپتسمہ کے حوالے سے کہ ہمیں کسی شخص کا نام لیتے ہوئے یا اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہوئے ہمیں یسوع کو مغلوب نہیں کرنا، ہمیں اس سے انجان نہیں رہنا، ہمیں بت پرستی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ہمیں حقیقی معنوں میں اس ایسے شخص کا انتخاب، ہم تو خیر انتخاب نہیں کرتے، کیونکہ جو آپ کا اسپرچول فادر ہے وہ آپ کو اس دنیا میں لاتا ہے، نہ کہ آپ اپنے باپ کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا رہنما، ہمارا پاسٹر، ہمارا پیشوا جو ہماری نجات کا وسیلہ بنا ہے اس دنیا میں، آج کے دور میں یا آنے والے وقت میں، ہم اگر اس کا نام لے رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں یسوع نظر آنا چاہیے، وہ یسوع کی مانند ہونا چاہیے، اس میں سے باپ ظاہر ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے ایمان دار ہیں وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایمان کی روح سے جو ہے ایک پیوند کاری نظر آتی ہے روحانی طور پر، یعنی خدا باپ یعنی یہوہ کی جو برکات ہیں، بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہمیں بیٹے کے ذریعے، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعہ سے نظر آتے ہیں، بیٹے کے ذریعہ سے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی نسل کہلاتے ہیں، وہ اس کی پیوند کاری میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے برکات جو ہیں وہ ہمیں نسل در نسل روحانی خاندان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہمارا نجات دینے والا خدا، نجات ہماری خدا ہے، نجات دینے والا یسوع مسیح ہے، اور وہ وسیلہ جو بھی آج آپ کا ہے وہ آپ کے اندر انہی برکات کو ٹرانسفر کرتا ہے، یا آپ بھی انہی برکات کو حاصل کرتے ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری بنیاد، ہماری نیو خداوند یسوع مسیح ہیں، اور جب بھی بنیاد کے اوپر عمارتیں قائم کی جاتی ہیں، عمارت کھڑی ہوتی ہے تو اس کی منازل مختلف ہوتی ہیں، کچھ سطحی لیول کے آپ کے رہنما ہوتے ہیں، کچھ اس سے اوپر، اور کچھ اس سے بھی اوپر، اور کچھ بالکل ٹاپ لیول کے جو ہے آپ کے رہنما ہو سکتے ہیں، اور آپ اگر اس کے تابع ہیں، وہ آپ کی نجات کا وسیلہ بنا ہے، تو اسی کی برکات آپ میں ٹرانسفر ہوں گی۔ جس طرح سے آپ گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو نظارہ کچھ اور نظر آئے گا، اگر آپ 10ویں منزل پر کھڑے ہوں گے تو وہ چیزیں دیکھ پائیں گے جو سطحی لیول کا شخص نہیں دیکھ پا رہا، اگر آپ 20ویں منزل پر ہیں تو آپ وہ دیکھ پائیں گے جو 10ویں منزل والا نہیں دیکھ سکتا، لیکن نیو سب کی یسوع مسیح پر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس گہرے مکاشفے کو ضرور سمجھ پائیں گے۔ خداوند آپ کو حکمت دے۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔